الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. انشاءاللہ تعالی تجوید کا ہمارا اگلا سبق ہے. اب تک جو ہم نے باتیں پڑھی ان کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 17 مخارج ہیں، یعنی 17 پوائنٹس ہیں جن سے یہ عربی کے 29 آوازیں نکلتی ہیں. 28 حروف اور ایک آواز، تو گویا 29 نکلتی ہیں. اور پچھلے سبق میں ہم نے جو جوف ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا. جوف کا مطلب کیوٹی، یعنی منہ اور حلق کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس سے 3 آوازیں نکلتی ہیں جو الف، واو اور یا ساکنہ ہیں، یعنی الف، واو اور یا مدیہ. تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر. با، بو، بی، تا، تو، تی، یہ جو بعد والی آواز آ رہی ہے، زبر کے بعد با کے بعد الف، بو کے بعد واو اور یا کے بعد یہ بی کے بعد یا، تو با، بو، بی، یہ کھینچنے والی جو آوازیں ان کو مد کی آوازیں کہتے ہیں، اور یہ 3 ہیں تو یہ خالی جگہ سے نکلتے ہیں. اسی طریقے سے الف سے پہلے تو صرف زبر ہی ہو سکتا ہے، جبکہ واو سے پہلے اور یا سے پہلے زبر بھی ہو سکتا ہے، یعنی بو، بئی، تو، تئی. تو یہ دونوں جو ہے اس طریقے سے ان سے پہلے والے پر جب زبر ہو تو ان کو لین کہتے ہیں، اور یہ 2 حروف لین کے ہیں. تو یہ آوازیں وہی الف، واو، یا ساکنہ کی بیچ، منہ کے بیچ سے نکلتی، جو سے نکلتی. آج انشاءاللہ حلق پڑھیں گے. حلق، تھروٹ، اس میں 3 پوائنٹس ہیں، 3 مخارج ہیں، اور ہر مخرج سے 2 حرف نکلتے ہیں، 2 حروف ہر مخرج سے نکلتے ہیں. تو اب یہ جو جامنی رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے علاقہ، یہ ہے حلق. اب اس میں سب سے نیچے کا جو حصہ ہے اس سے 2 حروف نکلیں گے، درمیانی حصے سے 2 نکلیں گے، اور اوپر کے حصے سے 2 نکلیں گے. سب سے نیچے جو 2 نکلتے ہیں وہ ہے حمزہ ہا، اس کو اقصل حلق کہتے ہیں، یعنی حلق دور کا حصہ، حلق کا دور والا حصہ یا دور کا حلق، یعنی سب سے نیچے کا حصہ دور، منہ کی نسبت سے، ہونٹوں کی نسبت سے. ہونٹ سے سب سے زیادہ دور حصہ وہ ہے جو نیچے کی طرف ہے، تو اس کو اقصل حلق کہہ دیتے ہیں، نیچے کی طرف، سینے کی طرف. تو اس سے آوازیں آتی ہیں حمزہ کی اور ہا کی. سو ہا اور حمزہ. تو اب حمزہ کی آواز جو ہے اصل میں ہے، ای، او، زبر زیر پیش اس پر پڑھا جائے تو یہ ایسے آواز آتی ہے. زبر کو عربی زبان میں چونکہ فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، تو فتحہ، ضمہ، کسرہ آپ سنتے ہوں گے، تو وہی مراد ہے. ہم اس کو زبر زیر پیش کہتے ہیں اردو میں. تو حمزہ ہا یہ دونوں نیچے سے نکلتے ہیں، یا ہا، یہ جو آواز آ رہی ہے اور ہا، تو یہ دونوں بالکل نیچے سے حلق کے آپ کو نکل رہے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں اگر آپ غور کریں، توجہ دیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. سو آپ کہیے آدم، آدم، اس کے برابر میں ہارون، آدم، ہارون، آدم، ہارون. تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں بڑے قریب بالکل ایک جگہ سے نکل رہے ہیں، بہت قریب ہیں، ایک ہی پوائنٹ سے دونوں نکلتے ہیں، ایک ہی لیول پہ ہیں دونوں، بالکل قریب. اور اس سے اوپر اگر آئیں، یعنی بیچ میں حلق کے درمیانے حلق میں، تو یہاں سے بھی 2 حروف نکلتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ عین اور ہا. یہ دونوں ہماری زبان میں چونکہ نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا مشقت ہوتی ہے، اس پہ ذرا محنت کرنی چاہیے. ایک ہے عین جس کو عین کہتے ہیں اردو میں، عین اور غین. سو عین، وہ اس کو عربی میں عین، آپ کو کل بتایا تھا کہ مد کے بعد دوسری بات جو کی تھی وہ لین کی تھی. تو حروف لین وہ ہوتے ہیں جب واو اور یا ساکنہ سے پہلے زبر آئے. تو دیکھیے عین میں بھی یہی ہے. عین کو جب آپ بولتے ہیں
یا لکھتے ہیں عین کہتے تو عین یا نون ہے نا، ہے تو وہ ایک حرف عین، لیکن ہر حرف کی اپنی بھی ایک ہجے ہوتی ہے. تو الف کی حمزہ لام اور فا الف ہے نا، حمزہ پر زبر لام فا زیر لف الف، با با اور الف با. تو اسی طریقے سے جیم یا میم جیم، عین بھی ایسے عین یا نون، عین پر زبر ہوتا ہے تو عین، تو اس کو بھی کہیں گے عین. اور ہا، سو عین اور ہا یہ دو حروف ہیں جو بیچ سے نکلیں گے. تو کیسے کہ یہ یہ ساکن حالت میں ہے، اور اس میں یہ سانس کی آواز آنی چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے گلاس کے اوپر آپ چشموں کو اپنے صاف کرنے کے لیے شیشے پر اس کے کرتے ہیں، صاف کرنے کے لیے ذرا اس پہ بھاپ آ جائے، تو اسی طریقے سے ہا 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 ہا، بعد میں تو الف کی آواز آ رہی ہے، ساکنہ جو ہوتا ہے وہ تو ضروری ہے تاکہ مد کی آواز کھینچے. سو ہا ہا ہا، اور وہ اس میں منہ کھول کے اپنی انگلی حلق میں ڈالیں جب صفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے قریب لے جا، ابھی مت کیجیے گا روزے کی حالت میں، کسی وقت شام میں کوشش کیجیے گا. تو ایسے کہ جس سے قے کی طرح کرتا ہے آدمی، تو وہ والی آواز ہے یہ ذرا اب یہ چونکہ ابتدائی سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بتاتے ہیں اتنی مشقت سے، لیکن اتنی مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک دفعہ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے تو یہ سب بہت تکلف سے نہیں بولا جاتا. اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، دیکھیے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ایسے تو جب سکھاتے ہیں آپ کو، جب ابتدائی طور پہ آپ کوشش کرتے ہیں تو عالمی یہ تو خالی وہ جگہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ کیسے آتی ہے، اس کی ساؤنڈ کیسی ہے، اس کی آواز کیسی، ذرا آپ کو اس سے ایک مانوسیت ہو جائے اور آپ پہچان جائیں. تو یہ لیکن اتنی تکلیف دہ طریقے سے کوئی نہیں پڑھتا. جب حفاظ اور قرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اطمینان سے بہت اسموتھلی چلتا ہے. اور وہ اس لیے کہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے، تو جن کی جب تک اس کی مشق اچھی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا بالتکلف پڑھے، یعنی با تکلف پڑھنے میں یا بالتکلف پڑھنے میں تھوڑا سا مبالغہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ وہ ایک دفعہ جگہ بیٹھ جائے، پریکٹس اس کی اچھی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو اسموتھلی لے کر چلیں گے. تو الحمد للہ رب العالمین عالمین عالمین یہ دو حالتیں ہوتی ہیں ہر حرف کی. جتنے بھی کسی بھی زبان کے حروف ہیں اس میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ہر حرف یا تو وہ ساکنہ ہوتا ہے یا وہ متحرک ہوتا ہے. ساکنہ کا مطلب آپ جانتے ہیں اس پر زبر زیر یا پیش پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، مطلب یعنی وہ زبر زیر یا پیش والا اس سے پہلے ہوگا، ساکنہ والا جس پر زبر زیر یا پیش نہ ہو. اور متحرک وہ جس پر کوئی حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو، فتح ضمہ کسرہ ہو. تو جب بھی کوئی آواز ایسی نکلے کہ جس میں فتح ضمہ کسرہ ہوگا، تو اس صورت میں اس حرف کو جب بھی نکالا جاتا ہے تو دو متخالف یا دو اپوزٹ سرفیسز، دو اپوزٹ جو سطحیں ہیں جن کو وہ ٹکرانے سے یا الگ ہونے سے نکلتا ہے حرف، تو جب وہ الگ کیے جاتے ہیں تو متحرک حرف نکلتا ہے، ایکٹیو لفظ نکلتا ہے، زبر زیر پیش والا نکلتا ہے. جیسے ب دیکھیے دونوں ہونٹوں کو دور کرنے سے نکلتا ہے. ابتدا میں وہ ملتا ہے خالی ب کے ساؤنڈ کے لیے، اور اس کے بعد جو الف واو یا یا وغیرہ ہے اس کے لیے اس کو الگ ہونا پڑتا ہے، یعنی فتح ضمہ کسرہ کے لیے الگ ہونا پڑتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ ب دیکھیے دو سرفیس الگ ہوئی. را زبان اوپر ٹکرانے کے بعد پھر واپس آ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، را وہیں لگی نہیں رہتی. جبکہ اسی کو ساکن بولے، ساکن حالت میں جب کسی بھی حروف کو بولتے ہیں، کسی بھی حرف کو بولتے ہیں عربی حروف میں سے، تو اب وہ دونوں ٹکراتے ہیں. اب بولی اب رب، کیا ہو رہا ہے؟ دونوں ہونٹ آپس میں اب چپک گئے، رب مل گئے. اور دیکھیے دونوں اب زبان اوپر جا کے لگ گئی، اور
ان، ام، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو بھی دو سطحیں ہوتی ہیں جن کو قریب کرنے یا ٹکرانے سے یا الگ کرنے سے حروف نکلتے ہیں، تو وہ یا تو حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، جب سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو ٹکراتے ہیں. تو آپ کو پریکٹس دونوں کی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کی مشق کے بغیر آپ اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. تو بہت سارے لوگ جب نیا نیا سیکھتے ہیں تو ان کو آہ یہ آسان لگتا ہے تو یہ آہ کہہ لیتے ہیں، لیکن جب ہا سے شروع کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی مشقت ہوتی ہے. ہا 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 ہا، اس کو وہ کبھی خا کر دیتے ہیں یا کبھی وہ ہا کی طرف جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں صحیح بولا جائے. اسی طرح عین کے لیے تو بہت لوگوں کو مشقت ہوتی ہے. جو نیا نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب تک ماسٹری حاصل نہ ہو جائے، پرفیکشن اس میں نہ آ جائے، تو کیا کرتے ہیں مہارت کے بغیر کہ آ اس طرح تو نکال لیتے ہیں آ، کیونکہ پہلا والا حمزہ کی آواز آ رہی ہے آ نعبدو ایاک نعبدو. دیکھیے یہ ساکن عین جو ہے یہ بولنا دونوں میں سے زیادہ آسان ہوتا ہے نعبدو، لیکن عین سے جب شروع کرنا ہو رب العالمین تو ڈائریکٹ عین پر جانا، شروع ہی عین سے کرنا، یہ ذرا زیادہ محنت طلب ہوتا ہے کیونکہ اس پر اب زبر پڑنا ہے. عالمین یہ آسان ہے، نعبدو، لیکن بہرحال اس کی مشق ضروری ہے. تو ہا اور حمزہ یہ دونوں نیچے کے حلق سے نکلتے ہیں، اور ہا اور عین یہ دونوں بیچ سے نکلتے ہیں. اور پھر ذرا حلق میں اور اوپر آ جائیے تو اب یہ آسان ہے، غا اور خا، غین اور خا. اردو بولنے والوں کے لیے عموماً یہ آسان ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تھوڑی مشقت ہوتی ہے. کچھ علاقے ہیں انڈیا کے، وہاں پر لوگ غین کو ذرا گین کی طرح بولیں گے. ہمارے پاکستان میں لوگ کچھ میمن وہ گین کی طرح بولیں گے. کچھ اور علاقے میں ان کو تھوڑا مشکل ہوگا. تو اس میں یا خواہ کو کھا کہتے ہیں کچھ لوگ، اس کی تھوڑی سی مشقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گجرات کے علاقے والے یہ تھوڑی سی محنت کریں، پریکٹس کریں کہ یہ گین نہیں ہے، یہ غین ہے، غین غا 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 غا. اور اسی طرح یہ کھا نہیں، یہ کھا خا ہے، خا خا غا خا غا خا غا خا. اس کو بولیے تو آپ کو پتا چلے گا کہاں سے نکل رہا ہے. بلکہ یہ تو بہت واضح طور پر وہاں کھجلی ہونے لگتی ہے، تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے جب آپ زیادہ محنت کر کے تشدد سے بتکلف بولتے ہیں. اغ اخ اغ اخ اغ اخ. اب یہ ساکن حالت میں ہے تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے آ رہی ہے آواز. تو کیا ہوئے تین مخارج، سب سے نیچے والا حلق، درمیانہ والا حلق اور اوپر کا حلق. نیچے سے دو کون سے نکل رہے ہیں؟ حمزہ ہا، بیچ سے عین ہا، اور اوپر والے سے غین خا. اس کو اسی طرح سے یاد کرنا چاہیے. آپ اس میں یہ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں کہ حمزہ کے بعد اگر میں ہا اور خا ساتھ پڑھ لوں اور عین اور غین کو ساتھ پڑھ لوں، کیونکہ وہ عین غین ساتھ ہی آتے ہیں ہمارے اردو میں بھی عربی میں بھی. نہیں، ایسے نہیں کرنا. اس سے آپ کو پھر یاد نہیں ہوگا کہ کون سی کہاں کی پریکٹس کرنی ہے. آپ اس کو ان 6 حروف کو ایسے ہی یاد کیجیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ دونوں کہاں سے نکل رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نکل کہیں سے بھی رہے ہو، ہمیں کیا لینا دینا نہیں. لیکن آپ جب کسی کو بتاتے سکھاتے ہیں یا خود اپنے لیے کبھی غور کرنا ہوتا ہے تو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. اور ذہن میں ایک نیت یہ بھی کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے تو کسی نہ کسی کو سکھائیں گے بھی. اگر اپنے آپ کو سیکھنے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا تو کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ریٹائرڈ ہو کے گھر پہ بیٹھے ہوں گے، یا جو لوگ ابھی ریٹائرڈ ہیں تو ان کے لیے یہ کہ وہ اپنے پوتے نواسوں کو سکھائیں گے. تو کہیں گے یا اللہ میں نے قرآن تھوڑا سیکھا بھی، عربی زبان کی جو بھی چیزیں سیکھی جائیں گی جس سے دین کا تعلق ہو، جس سے قرآن پڑھنے میں آپ کو سکون ہو یا ضرورت پڑے یا اس میں آسانی ہو جائے، یہ سب اس کے جو ہے مقدمات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجوید کا اس طریقے سے پڑھنا یہ بھی قرآن کا ہی پڑھنے کا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم الٹیمیٹلی اس سے قرآن ہی پڑھنا سیکھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ ان کو سکھائیں گے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو آپ سیکھتے بھی جائیے اور جو سیکھتے جائیں اس کو آگے سکھاتے بھی جائیے، یہ بھی نیت کر لیجیے. تو جب آپ اس طرح سے ان کو سکھا سکیں گے تو آپ کو بھی
انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا اجر ہوگا ادھر بھی اور ادھر بھی. اور آپ کے پیچھے آپ کے کچھ شاگرد اگر بن گئے تو قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ اللہ چلا دیں گے، ان کے شاگرد تو کچھ نہ کچھ اجر سمیٹتے رہیں گے. اللہ کے کلام سے تعلق ایسا ہی مضبوط بنانا چاہیے. تو سب سے نیچے سے کیا آیت کریں گے آپ؟ ایسے ہی کریں گے، حمزہ ہا عین ہا غین خا اہ اح اغ اخ. اس طریقے سے ان 6 حروف کو یاد کیجئے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. وہ اسی کو شیخ ایمن سوید ہے، ازہر کے استاد ہوا کرتے تھے، اب تو اور جگہوں پر ہیں. ازہر میں نہیں بلکہ پڑھاتے رہے ایک عرصے تک، اب شاید وہاں پہ استاد نہ ہو، لیکن بڑے ہی زبردست قسم کے پروفیسر ہیں. ان کی کتاب سے میں نے جو ہے کچھ سلائیڈز لی ہیں، جو اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ سمجھایا. اس وقت استادوں میں سے، ائمہ میں سے ہیں شیخ ایمن سوید رشدی، بڑے قاری ہیں. ان کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں اور بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. عربی میں ہے، اس کو جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے ضرور دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے. اس پہ عربی زبان میں وہ بہت ہی فصاحت کے ساتھ سمجھاتے، تو عربی مشکل نہیں بولتے، یعنی فصحا والی بولتے ہیں، سلینگ کم بولتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. بہرحال یہ 3 انہوں نے دکھایا آپ کو. بس آپ کو تو سر دس اسی پہ غور کرنا ہے کہ یہ 6 حروف کیسے نکلتے ہیں. انگریزی میں بھی اس کو یہاں لکھ دیا میں نے کہ سب سے نیچے سے حمزہ اور ہا، درمیان سے عین ہا، اور اوپر سے غین اور خا. تو یہ 6 حروف ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہے. تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، یہ پہلا حمزہ ہے. الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو یہ حمزہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی حرکت ہو. وہ چھوٹا سا مد جو لگا ہوتا ہے نا، وہ الف کے اوپر نہیں ہوتا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس الف کو کھینچیے. اللہ، لام کے بعد جو ہے وہ الف ہے، الف خالی ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے. اللہ، دیکھیے حمزہ پہلے آیا لفظ اللہ میں، اور ہا آخر میں آیا، اور یہ دونوں اقصى الحلق سے نکلتے، سب سے نیچے والے حلق سے. ا اور ہا، ا اور ہا. اوکے، ا ہا، یہ دونوں حمزہ ہا. اللہ نور السماوات، نون کے بعد واو ہے، واو سے پہلے پیش آ گیا نون پر، یہ کیا ہے؟ حروف مد میں سے ہے. نور السماوات، دیکھیے آپ بول کیا رہے ہیں، ما وا دونوں کے اوپر الف ہے. یہ چھوٹی سی الف جو لگی ہوئی ہے، یہ کھڑا زبر جسے بولتے ہیں، یہ اصل میں الف ہے، لکھا ایسے جاتا ہے. سماواتی، یہ دونوں حروف مد ہے. والارض، وا کے بارے میں بتایا تھا کہ وا منہ گول کر کے بولا جاتا ہے. والارض، رو موٹا پڑھیں گے. اب یہ جو ول کے بعد الف پر زبر ہے، یہ حمزہ ہو گیا. ارض، ضاد، والارض. مثل، ساکلی زبان کی نوک کو دانتوں کے نوک پہ لگاتے ہیں. مثل نوری، نو یہ واو سے پہلے پیش آیا تو یہ بھی حروف مد میں سے ہے. نوری ہی، ہا کے بعد ایک کھڑی زبر جو آپ کو نظر آ رہی، کھڑی زیر جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک یا کی علامت ہے. مطلب آپ ہا کو ذرا کھینچیں، یہ بھی اصل میں مد ہے. نوری ہی، گویا یہ چھوٹی یا ہے جو آپ کھینچ رہے ہیں، یہ بھی حروف مد میں سے ہے. نوری ہی کمشکات، کمشکات، یہ کاف کے بعد بھی الف ہے، چھوٹا سا اوپر لگا ہوا، کھڑا زبر جسے کہتے ہیں. یہ واو جو نظر آ رہا ہے آگے، یہ صرف سواری ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا. تو کوئی آپ سے کہے کہ کاف کے بعد کیا ہے تو آپ کہیں گے الف ہے. مشکات میں کاف کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، واو نہیں ہے. لکھا ہوا بھلے واو ہو، اس کی فکر نہ کریں. یہ کل میں عرض کر چکا کہ عربی زبان میں یہ صرف ساری باتیں فونیٹکس پر بیس کرتی ہیں کہ آواز کیا نکلی، صوتیات کیا ہے، آواز کیا ہے، بول کیا رہے ہیں آپ. لکھا ہوا جو بھی ہو، لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے ہر زبان کا. مشکات، اخفا کیونکہ فا آگے. فیہا، یہ فی فا کے بعد یا ہے، یا ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے
تو یہ یا سے پہلے زیر ہوا، اس کو بھی حروف مد میں شامل کریں گے. اور ہا کے بعد الف ہے، ساکن ہے، اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے. فیہا مصباح، مصباح، یہ ہا آیا جو ذرا ہماری زبان میں مشکل ہے، لیکن پریکٹس کریں، آسان ہے بولنا. مصباح، المصباح، مص صاد کو موٹا پڑھتے، مص، المصباح، حو حو، فی زجاجہ، فی یا ہے، یہ حروف مد میں سے ہے. زجاجہ آخر میں ہا ہے، تو اکثر پڑھتے ہوئے لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں زجاجہ زجاجہ، تو ہا آخر میں جو ہے نہیں نکالا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسی کئی جگہوں پر وہ ہا پڑھا ہی نہیں قرآن میں، تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کبھی مکمل ہی نہ کی. تو اس لیے زجاجہ اس کو کہنا غلط ہے. زجاجہ، یہ جو اقصل حلق سے جو بتایا تھا، نیچے حلق سے جو ہا نکلتا ہے اس کو ادا کرنا ہے یہاں پر. زجاجہ زجاجہ، تو یہ ہا آخر میں وہاں سے نکلنا ضروری ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں پڑھنا، ساکن پڑھنا، لیکن پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ گول تا جو لگی ہوئی آگے، یہ جب بھی اس پر وقف کرتے ہیں، جب بھی اس پر رکتے ہیں تو یہ ہا بن جاتا ہے. تو ہمارے اردو میں تو ہم وہ نہیں لکھتے تا کی طرح، دو نقطے نہیں لگاتے، لیکن عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو چنانچہ ہمارے یہاں جو خواتین کے اکثر نام ہے ان کے آگے لگا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہا ہے، عربی میں بھی ہا پڑھتے ہیں وقف کی حالت میں، لیکن ہم لکھتے ہیں عربی میں دو نقطے کے ساتھ، لیکن اردو میں وہ دو نقطے کے ساتھ نہیں لکھا جاتا بلکہ ہا لگا دیتے ہیں خالی آگے. تو عائشہ، فاطمہ، یہ جو نام ہے سارے اس طرح کے، خدیجہ، حلیمہ، تو یہ سارے جو نام ہیں ان کے آخر میں اصل میں گول تا ہوتی ہے عربی کے نام جو ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے وقت کی وجہ سے. ہم نے اردو میں اس کو تبدیل کر کے ڈائریکٹ ہائی بنا دیا. تو ٹھیک ہے، ہماری زبان ہے، ہم جو چاہیں کریں لیکن عربی میں ایسا نہیں کر سکتے. اسی لیے عن عائشہ، جب پورا پڑھیں گے آگے ملا کے تو عائشہ پورا پڑھنا پڑے گا عربی میں، اردو میں نہیں. اسی طرح صلاح، جس کو ہم صلاۃ کہہ دیتے ہیں، صلاۃ، وہ بھی آخر میں ہا ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی اصل میں تا ہے جو کہ رک جانے کی وجہ سے اس کو زکاہ کہنا چاہیے، لیکن اردو میں ہم نے اس کو زکوٰۃ کہا ہے تو ہماری مرضی. صلاۃ اور زکوٰۃ کہتے ہیں، آپ وہی کہیے، یہ نہیں کہ آج سے صلاح اور زکاہ کہنا شروع کر دیں تو عام آدمی پریشان ہو کہ آپ اردو میں کیا بول رہے ہیں. عربی میں تو ٹھیک ہے، اردو میں اپنی زبان کے حساب سے ہی چلیے، لیکن یہ بس پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور اصل کیا ہے اور کس زبان میں وہ کیسے ہے، تھوڑا سا یہ فرق جاننا چاہیے. الزجاجۃ کأنہا، یہ نون مشدد غنہ ہوتا ہے ہمیشہ. کأنہا، یہ ہا ہے، نیچے ہا سے نکلے گا. کوکبون، یہ کو واو ساکنہ سے پہلے پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو کیا ہوا؟ حروف مد؟ نہیں، حروف مد نہیں ہے، اس سے پہلے تو پیش ہوتا تو حروف مد میں سے ہوتا. واو ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہو تو حروف لین ہوتا ہے. کوکبون، تنوین کے بعد دال آیا تو اخفا کریں گے. اس سبق میں آپ آگے پڑھیں گے کہ اخفا کیا ہے. یہ سب ترتیب ان لوگوں کے لیے مختلف بتاتا رہتا ہوں کہ جو پڑھ چکے ہیں، جن کو پہلے معلوم ہے تو ان کو اندازہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. درّی یوقد، درّی، را کو پتلا پڑھیں گے. ری را کے بعد یا میں جب مدغم کیا اس کو، اور آگے پھر دوبارہ درّی یا میں ادغام کیا. یہ جو تنوین تھا درّی کا، وہ یا میں مرج ہو کے ادغام ہو کے اب یا جیسی آواز میں غنہ کے ساتھ بن گیا. سو درّی یوقد، یوقد، یہ حروف مد میں سے واو سے پہلے پیش ہے. قد، قا کو موٹا پڑھیں گے اور دال قلقلہ اگر رکیں. یوقد جب ملائیں گے تو یوقد من، اخفا گین، من شجرت، شجرت، را کو موٹا پڑھیں گے. تن بیکمز تن، تن کو تم کر دیں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد میم آ گیا. شجرت مبارکت، مبا، با کے بعد الف ہے، چھوٹا الف نظر آ رہا ہے. مبارکت، اخفا، مبارکت،
اخفا کا مطلب زبان اوپر نہیں لگائیں گے، تالو پر نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کو چھپا لیں گے. زیتون تل، زیتون تل، زئی یہ زا پر زبر ہے، یا سے پہلے زبر آ گیا تو یہ کیا ہے؟ لین ہے. تو واو سے پہلے پیش ہے تو یہ مد ہے. زیتون تل، تن کو تل کر دیا اس لیے کہ نون اس کا گرا کے، تنوین کا جو نون ہوتا ہے وہ گرا کے لام سے ملا دیا. زیتون تل لا شرقیتیوں، شر را موٹا، شرقیتیوں، تنوین یہ دو زیر جو آئے یہ واو سے ملا کے ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. شرقیتیوں ولا غربیہ، غربیہ اگر روکے، دیکھیں تا اگین تھا تو کیا ہوا؟ روکا تو اس کو ہا بنا دیا اور ملائیں غربیتی یکادو، یا کو یا میں ملایا ادغام کے ساتھ، تنوین کے بعد یا آیا تو ادغام کیا اور غنہ بھی کیا. غربیتی یکادو، یکادو دیکھیں الف سے پہلے فتح، ہمیشہ الف سے پہلے زبر فتح ہی ہوگا، یعنی فتح کو زبر کہتے ہیں. یکادو زیتوہا، یا سے پہلے زبر ہے، کب کیا پڑھیں گے اس کو؟ بولیں گے یہ لین ہے. زیتوہا، ہا نیچے والے حلق سے نکلے گا. یضیء، یضیء مد کا لیٹر، مد ہے یہ، یا پر مد ہے اس لیے کہ آگے حمزہ آ گیا. یضیء یہ مد الواجب متصل ہے، لیکن اب وہ تفصیل اس کی بعد میں جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا ہے. یضیء ولو، یہ بھی لین ہے، واو سے پہلے زبر، واو ساکنہ سے پہلے زبر. ولو لم تمسسہ نار، نار اس کو کیوں لمبا کیا بھائی؟ اس لیے کہ را سے پہلے الف ساکنہ ہے جو مد لیٹر ہے اور اس پر آپ رک رہے ہیں. تو جب بھی ایسا ہو کہ آپ رکیں اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی ما قبل آخر، ما قبل آخر جو حرف ہوتا ہے اگر وہ الف واو یا ساکنہ ہو، یعنی حروف مد میں سے ہو یا لین میں سے ہو، تو اس کو لمبا کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ رکیں، نہیں رکے تو نہیں، ملا کے پڑھتے تو لم تمسسہ نار، اس کو تو اس میں ملانا پڑتا، لیکن یہاں رک رہے ہیں تو نار، ورنہ نار کو نہیں کھینچتے، صرف رکنے کی وجہ سے. اس کو مد العارض للسکون کہتے ہیں. نور علی نور، اس تنوین کے بعد عین آیا جو حروف حلق میں سے جو آج ہم نے پڑھے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو اس کے بعد جب تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلق میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کرتے ہیں، یعنی اس کو لمبا نہیں کرتے، کھینچتے نہیں ہیں، ناک میں گھماتے نہیں ہیں. تو نور علی کہیں گے تو غلط، نور علی تب بھی غلط، تو اس کو کہیں گے نور علی نور، نور. اس کو بھی اسی لیے کھینچا کہ ہم یہاں رک رہے تھے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر حروف مدیہ ہے، واو سے پہلے پیش آیا، یہ ساکنہ ہے اور آپ یہاں رک رہے ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے تو آپ اس کو لمبا کریں گے. نور یہدی اللہ لنورہ، یہ بھی واو مدیہ ہے اور یہ ہا بھی مدیہ، ہا کے نیچے بھی چھوٹی یہ ہے اصل میں جو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں اس کو. من یشاء، نون ساکنہ کے بعد یا آیا، ادغام ما غنہ کریں گے، اور شاء مد ہے، مد الواجب متصل ہے اگین، اور اس پہ رک رہے ہیں. تو اب یہاں پر بھی رکتے ہوئے حمزہ کی آواز آپ خالی کہیں من یشاء تو غلط ہوگا، آپ حمزہ کھا گئے. پھر من یشاء اس کو ذرا جھٹکے سے روکنا ہے، بہت جھٹکے سے نہیں، ایسا جھٹکے سے جس سے پتہ چلے کہ آپ حمزہ ادا کر رہے ہیں. یشاء خالی کر دیں گے تو آپ الف پڑھ رہے ہیں. من یشاء، جو روکا نا ایک دم سے آواز بلاک ہو جانی چاہیے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، بُاللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے جب پیش ہو یا زبر ہو، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے جب بھی جو حرف ہو اس پر پیش یا زبر ہو تو اس کو پورا منہ کر کے پڑھتے، پر پڑھتے ہیں، اس کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں، گھما کے بھاری کر کے پڑھتے ہیں. یضرب اللہ، اسی لیے اللہ اکبر. لیکن اس سے پہلے اگر زیر ہو
تو پھر نہیں پڑھتے، پھر باریک پڑھتے ہیں. جیسے بسم اللہ، وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. الحمد للہ، اعوذ باللہ، وہاں سب پتلا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے جس سے آپ جوڑ رہے ہیں اس لام کو وہ زیر ہے، اور جہاں پیش اور زبر ہو اس کو موٹا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور اگین الف ساکنہ ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، اور آپ یہاں رک رہے ہیں تو آپ لمبا کریں گے. لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پہ بھی سیکنڈ لاسٹ لیٹر یا ہے، ساکنہ ہے، اور مد لیٹر ہے، اور آپ رک رہے ہیں تو آپ کو حروف مدیہ جب بھی آ جائے اور آپ وہاں وقف کریں تو آپ کو یہاں پر اس کو مد کرنا ہوتا ہے، یعنی لمبا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مد العارض للسکون. اور یہاں شیئن تنوین تھا، دو زیر، اس کو لمبا نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حروف حلق میں سے عین آ گیا، یہاں اس کو اظہار کریں گے. شیئن علیم. صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.